والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين صدق الله العظيم قال الحاتم الأصم رحمه الله أربعة تذهب الحقد بين الأصدقاء المعاونة بالبدن اللطف باللسان المعاونة بالمال إلى آخر. عزیز بزرگوں، حضرت حاتم الاسم رحمہ اللہ 3 صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حاتم ان کا نام ہے، اسم ان کا لقب ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا. اچھا، اس کے پیچھے ایک بڑا عجیب قصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مرتبہ بہت سارے جو محدثین ہیں ان کے نام کے پیچھے ان کا لقب بڑا عجیب ہوتا ہے، لیکن اس لقب کے ہونے کی کچھ وجہ ہوتی ہے. جیسے حضرت سفیان، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے ثوری، اور ثوری کا مطلب ہوتا ہے گدھا، لیکن ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے. ایسے ہی ایک بزرگ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے الحزا یعنی موچی. تو کیا وہ موچی تھے؟ نہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک لقب ہے. ایسے ہی لگا ہوا ہے العطار یعنی عطر بیچنے والے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک واقعہ. ایسے ہی حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. حضرت حاتم الاسم سے ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی. اسی درمیان میں اس کی ریح خارج ہو گئی. وہ عورت بہت شرما گئی. حضرت حاتم سے جب وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے تو حضرت حاتم کہہ رہے کہ بھئی مجھے آواز نہیں آئی، آپ زور سے کہیے. ابھی بھی آواز نہیں آئی، آپ اور زور سے کہیے. تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت حاتم تو بہرے ہیں. یعنی یہ بہرے ہونے کا لقب اپنے آپ کے لیے اختیار کر لیا، لیکن کسی مسلمان کی بے عزتی ہونے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا. واقعہ تو یہی ہوا. تو یہ حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جب انسان اگر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں سے اس کے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، قریب والوں کے لیے کینہ کو ختم کر دیں گے. کینہ بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑی خطرناک. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. کینہ رکھنا دل کے اندر یعنی کسی کا برا چاہنا. کینہ خور یعنی دل کے اندر کسی کا غلط چاہنے والا کہ اس کا نقصان ہو جاوے. ظاہر کے اندر ہنس کر مسکرا کر ملاقاتیں اور دل کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں. حدیث پاک میں ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قرب قیامت میں یعنی قیامت قریب آنے کی نشانیوں میں 15 باتیں آپ نے بیان فرمائی. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ظاہر میں مسکراہٹیں ہوگی، دل میں نفرتیں چھپی ہوئی ہوگی. اللہ حفاظت فرما دل کے کینہ سے. اللہ حفاظت. اس لیے تو دیکھیں معراج کی آپ روایت اٹھا کر دیکھیں، شب برات کی آپ روایت اٹھا کر دیکھیں، شب قدر کی روایت اٹھا کر دیکھیں. لکھا ہے کتابوں کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ شب قدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں کرتے. شب قدر ایک ایسی رات ہوتی ہے بندہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اگلے پچھلے سب معاف کر دیتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہے. وہ کون ہے؟ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہیں جو کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہو. اعاذنا اللہ من. اللہ ہماری حفاظت فرماوے اس بہت شنیع اور برے فعل سے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے بہت اونچا مقام ملا ہے. کئی چیزیں ہیں اس کے پیچھے. سب سے پہلے تو ماں کی دعائیں ہیں، ماں کی محنتیں ہیں،
اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خود نیکیاں اور ان کا مجاہدہ اور ان کی محنتیں، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا ہے، کسی کی نفرت دل میں پالنا یہ مجھ سے نہیں ہوا ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری یہاں تک فرمایا کرتے اللہ کل قیامت کے دن کسی بھی گناہ کے بارے میں اگر اللہ چاہیں گے تو میری پکڑ کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ کینہ کے متعلق مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے میری پکڑ نہیں ہوگی، میں کسی کے بارے میں رکھتا ہی نہیں ہوں دل کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسا دور ہے کہ یہاں کھڑے ہوئے دو دوست آپس میں گفتگو بات کر رہے اور ایک روانہ ہوا اور وہ روانہ ہونے والے کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے ختم ہوگا یہ کینہ؟ عبادتیں قبول نہیں ہے اس کے اوپر، انسان توبہ کرے معافی مانگے وہ قبول نہیں ہے اس کے اوپر، اس کا دل کینہ خور کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے چین ہی رہتا ہے، اس کو کسی پل قرار آتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ بس اسی کے اندر کڑتا رہتا ہے۔ چار باتیں ہیں، حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں چار کام اگر انسان کرے گا انشاءاللہ تو اللہ اس کے دل میں سے کسی کے متعلق جو کینہ ہے اللہ وہ ختم فرما دیں گے۔ وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے المعاونۃ بالبدن، یعنی اپنی ذات کے ذریعے سے اس کی مدد کرنا۔ کسی کے بارے میں دل میں یہ لگتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بھائی پڑوسی ہے، اب پڑوسی کے تعلق سے دل میں کینہ آ گیا، اس کا مکان، اس کی یہ گاڑی، اس کا یہ رکھنا، اس کی یہ چیز مجھے برداشت نہیں ہے، اور کینہ ہے بری بیماری، اللہ اس سے حفاظت فرماوے، تو اب مجھے نکالنا ہے اس کے، تو میں اس کی اپنے بدن کے ذریعے سے مدد کرنے والا بن جاؤں۔ اس کی گاڑی کبھی الٹی پڑی ہے تو میں سیدھی رکھ دوں، اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں پہلے دوڑنے والا بن جاؤں۔ دیکھیے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ دل میں سے کینہ اگر کسی کے بھی تعلق سے ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز کے اندر بہت سبقت لے جانے والے تھے، اپنی ذات کے ذریعے سے کسی کی مدد کرنا، میں کسی کی مدد کروں اور میں کسی کے کام آ جاؤں۔ جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے، اپنی جان کے اعتبار سے، اپنی مال کے اعتبار سے اور دوڑنے کے اعتبار سے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑی زبردست یہ حدیث ہے۔ اس لیے پہلا عمل تو یہ ہے کہ دلوں میں سے کینہ ختم کرنا، یہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب مدد کی ضرورت ہو، جب مسلمان بھائی کو مدد کی ضرورت ہو، اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا بہت بدبخت ہے وہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی تکلیف میں دیکھتا ہے اور اس کی مدد میں نہیں جاتا ہے، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں مدد دوسرے نمبر پر ہے، ویڈیو بنانا پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ کوئی مدد میں پکار رہا ہے تو وہ پہنچے گا نہیں انسان، پہلے اس کی ویڈیو بنا کر پہلے میں اس کو دوستوں تک، رشتہ داروں تک سوشل میڈیا میں وائرل تو کر دوں۔ ایک مسلمان کی یہ شان تو نہیں۔ حضور نے حدیث میں مسلمان کو ایسا بتلایا ہے کہ اگر وہ ایک راستے سے گزر گیا اور اس راستے میں کوئی تکلیف اور کانٹا اور کسی کو پریشان کرنے والی کوئی چیز ہے تو پہلے زمانے میں لوگ کہہ دیا کرتے شاید یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہوگا، اس لیے ابھی تک یہ چیز یہاں پر پڑی۔ کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر بڑا مضبوط تھا، وہ سچے معنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، کیونکہ وہ عمل کرنے والے تھے، عمل کے اعتبار سے پکے تھے۔ پہلا کام یہ کرے کہ اگر دل کے اندر نفرتیں ہیں، کینہ ہے، تو پہلے نمبر پر اس کی مدد کو پہنچے۔ اس کے گھر میں کوئی کام پڑا ہے تو بھئی ہم کھڑے رہیں گے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ آپ کے لیے اتنا فائدہ دے گا، ہمارے لیے اتنا فائدہ کہ ہمارے دل کے اندر سے اس کے بارے میں میل کچیل نفرت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ پہلا کام اور پہلا عمل تو یہ کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اللطف باللسان، زبان سے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے۔ ورنہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، دل میں وہ پسند نہیں ہے وہ آدمی، تو بعض لوگ منہ پر ہی کہہ دیتے ہیں ہاں تو تیرا کر لینے، ہمیں
اس سے کیا لینا دینا، ہمیں آپ سے کیا لینا دینا، نہیں، نرمی سکھائی ہے۔ جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں سختی آ جاتی ہے اس چیز کو بے عیبدار بنا دیتی ہے۔ حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے حضور ہر چیز میں نرمی کو پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ ہر ایسا موقع جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کو کاٹنا ہے اور کھانا ہے، اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ نرمی اختیار کرو، جانور کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ تو نرمی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو قریب کر دیتی ہے، اسی لیے اگر کوئی بات نہیں سنتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو اس کو سمجھانے کا طریقہ بھی قرآن یہ بیان فرمائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، نرمی سے، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں اس سے گفتگو کی جاوے۔ تو یہ حضرت حاتم اصم نے جو یہ دوسری بات ارشاد فرمائی ہے کہ انشاءاللہ دلوں میں سے جو کینہ ختم کرے گی اگر کوئی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اللطف باللسان، زبان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ حدیث میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو سختی کیے جا رہا ہے، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، بھئی دیہاتی گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ حضور کا ادب کیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر آ کر، حجرے کے باہر آ کر زور زور سے چلانے لگے، یوں کہنے لگے، یا محمد اخرج علینا، او محمد باہر آؤ، ہمیں آپ سے کام ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ اب ان کو ادب پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ان کی ضرورت پوری کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے اور حضور کے گلے میں ایک چادر تھی، ایک نے زور سے کھینچی اور کہا کہ مجھے یہ چادر چاہیے۔ نرمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے۔ تو نرمی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر جب آتی ہے تو اس کو بہت خوبصورت اس کو بنا دیا کرتی ہے۔ نرم چیز ایک ایسی ہوتی ہے جس سے انسان کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، جس سے انسان کے دلوں کو مسحور کیا جا سکتا ہے، جس سے انسانوں کے درمیان میں آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے، یہاں سے سختی، پھر یہاں سے سختی، تو لڑائیاں اس کے ذریعے سے وجود میں آئے گی، نفرتیں اس کے ذریعے سے آگے بڑھے گی، اور اسلام کا قطعی طور پر یہ کبھی بھی یہ پیغام نہیں ہے۔ تو دوسری چیز حضرت حاتم الاصم فرماتے ہیں کہ دلوں میں اگر نفرتیں دور کرنی ہے تو دوسری چیز اللطف باللسان، کہ زبان کے ذریعے سے نرمی سے بات کرنا، اور تیسری چیز ہے المواساۃ بالمال، مال کے ذریعے سے غمخواری کرنا، ہمدردی کرنا، مدد کرنا، مال کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا، اللہ نے اگر نوازا ہے تو خیر کے راستے میں اس کو کرنا۔ یعنی اگر کسی کے، دیکھیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا مال اور مدد بھی ایسی جگہ پر پہنچاتا ہے جو اس کی تعریف کرنے والے ہوں، حالانکہ بہت سارے رشتہ دار ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ان سے بنتی نہیں ہے تو وہ ان کو کبھی بھی نہیں پہنچاتا ہے کہ نا ان کو کیا دینے کی ضرورت ہے، کوئی نہیں دینا ہے، یہ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ اپنی واہوائی کروانے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کی آیت پر عمل کہاں گیا؟ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انما نطعمكم لوجه اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جب دیتے ہیں تو یوں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ساتھ میں یوں بھی کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، آپ کا جزاک اللہ، تھینک یو اور شکریہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، یہ بدلہ ہمیں اللہ سے لینا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، اگر کسی آدمی نے کسی کی مدد کی اور سامنے والے نے جزاک اللہ کہہ دیا، گویا اس نے اس کا بدلہ دے دیا جزاک اللہ کہہ کر، کیونکہ بہت بڑی بات، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے گی، یہ کوئی معمولی چیز ہے، لیکن امت مسلمہ میں سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بچے بھی تھینک یو اور یہ چیزیں بولتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو جزاک اللہ کہنا سکھائے۔ جیسے بہت ساری چیزیں نئی نئی وجود میں آتی ہے، وہ بولنے میں بہت اچھی لگتی ہے، غلط بھی نہیں ہے، لیکن سنت کا ثواب اس میں نہیں ملتا ہے۔ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کسی جگہ داخل ہو رہے، کسی جگہ سے آپ جا رہے تو شریعت ہمیں سلام سکھا رہی ہے، لیکن اس کی جگہ پر اللہ حافظ، بائی بائی۔ اللہ حافظ کہنے کے اندر اچھا جملہ ہے، کلمہ اچھا ہے،
لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے اوپر جو ثواب کا وعدہ فرمایا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا ان کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا ان کو 20 نیکیاں ملی۔ ایک اور شخص آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے فرمایا ان کو 30 نیکیاں ملی۔ یعنی اتنا مختصر سا عمل اور اس کے اوپر نیکیوں کا یہ وعدہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کو پہلی مرتبہ جب دیکھا ہے اور حضور یہ حدیث پہلی انہوں نے اس حدیث کو حضور سے سنا ہے۔ اب دیکھیے ایک عالم ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہے، اور جانتے ہیں لوگوں کو، مزاج کو، بولنے کے انداز کو، وہ پہلی مرتبہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ حضور جیسا تو کوئی آیا ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے جب پہلی مرتبہ اس حدیث کو سنا تو یہ فرما رہے تھے حضور کہ لوگوں میں سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تہجد پڑھو، جب لوگ سو رہے ہو اللہ کی جنت میں بہت آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤں گے۔ تو سلام کا رواج اور سلام کی کثرت، سلام ہونا چاہیے، سلام ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ کی جگہ پر سلام کا ہم رواج ڈالیں۔ ابھی عصر کے بعد کی تعلیم کے اندر ایک تو میں سلام پر کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے، اور دوسری جو چیز مجھے بتلانی ہے، عصر کے بعد کی تعلیم کے اندر فضائل درود ابھی ہماری چل رہی ہے، تو اس میں کل گزشتہ یا پرسوں ایک باب آیا، ابھی درود کی فضیلتیں کیا ہے، درود کون سی کس وقت پڑھنی چاہیے، یہ سب گفتگو چل رہی ہے۔ اس میں ایک جگہ یہ آئی ہے کتنی جگہ پر درود شریف پڑھنی چاہیے۔ تقریباً حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے 50 سے 60 جگہ تو گنوائی ہے کہ یہاں درود شریف پڑھنی چاہیے۔ یہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے جب ہم مدینہ المنورہ جاتے ہیں، مکہ المکرمہ جاتے ہیں، تو وہاں کے لوگ جب ملتے ہیں تو فوراً صلو علی الحبیب، صلو علی النبی، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ملتے ہیں تو درود، بیٹھتے ہیں تو درود، کھڑے ہو گئے تو درود، جانے لگے تو درود، بات کرنے سے پہلے درود، کسی جگہ کام کو کرنا ہے تو درود۔ یہ درود پڑھنا اتنا فائدہ دے گا انسان کو کہ سب سے بڑی چیز انسان کی پریشانی اور ٹینشن جو ہے وہ دور کر دے گا۔ درود پڑھنے کا سب سے بڑا، اللہ رنج اور فکر اور غم سے اللہ اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے، اسی مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے، تو تحفہ کیا بھیجیں گے حضور کی خدمت میں؟ جیسے آتے ہیں ہمارے بچوں کے بھی برتھ ڈے وغیرہ تو ہم سرپرائز گفٹ وغیرہ اور تحفے وغیرہ بچوں کو دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تحفہ ہے؟ ہونا یہ چاہیے، کوشش یہ کرے کہ 1,00,000 مرتبہ انشاءاللہ میں درود شریف پڑھوں گا، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے نہیں ہے کسی کے، جیسے ہمارے پاس تو کئی حضرات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کہتا ہے شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے متعلق کوئی عمل فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اس صورت کو پڑھنا ہے، کسی دن ناغہ نہیں ہوتا ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے عمل کسی دن ناغہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اپنی ضرورت کی وجہ سے انسان پڑھ رہا ہے تو بہت پابندی کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا یہ ایسی چیز ہے، دیکھیے کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے اور سامنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بھئی ہم نے مال خرچ کیا، غریب کو فائدہ ہوا، لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے ہم پڑھیں گے حضور کی خدمت میں تو پہنچے گا، لیکن اللہ واپس اس کو گھما کر اس ثواب کو ہمیں ہی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے درود میں ہم یہ نہیں پڑھتے کہ اللہ میں درود پہنچا رہا ہوں، میں اپنا درود پہنچا رہا ہوں، ہم یوں پڑھتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ
تو درود پہنچا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کی شان نشان۔ خیر بات تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت حاتم الاسم کے حوالے سے کہ اگر الفاظ پر میں بات ذکر کر رہا تھا کہ روزانہ کی زندگی کے اندر بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں وہ الفاظ درست ہوتے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہمارے پاس سنت الفاظ ہے، اس کا ہم استعمال عام کریں، جیسے سلام کو، درود کو، اٹھتے بیٹھتے، مجلس کی دعاؤں کو۔ بلکہ جس موقع پر حضور نے جو دعائیں پڑھنے کی بتائی ہے، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی، صبح شام کی دعائیں، ہر موقع پر حضور نے دعائیں بتلائی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کر لے گا تو اللہ شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ صرف ان دعاؤں کے پڑھنے کا حضور نے جو چیزیں بتائی ہے، اس لیے دیکھیے حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو بندہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے، وہاں شرکش شیاطین رہتے ہیں، وہ انسان جب دعا پڑھ کے نہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس بندے کے ساتھ، لیکن جب دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ ان کے درمیان میں ایک آڑ کر دیتا ہے جو اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں غالباً حضرت عبداللہ بن سلام کی روایت ہے کہ اگر چند کلمات میں ان کو نہیں پڑھتا تو یہ یہودی جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے ذریعے سے مجھے حمار اور گدھا بنا دیتے۔ یعنی الفاظ کا اثر ہوتا ہے، بھئی الفاظ ہی تو ہوتے ہیں جو انسان کے دانت ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم کسی کو بولتے ہیں تبھی تو سامنے والا مارتا ہے، تو یہ الفاظ کا جب یہاں اثر ہوتا ہے تو جب ہم دعائیں پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا اس کا اثر۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ان الفاظ کا استعمال کرے۔ تو حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں 4 چیزیں انسان کے دلوں سے کینہ کو دور کرتی ہے۔ 3 باتیں میں نے بیان فرما دی۔ پہلی چیز تو مدد کرنا اس کی اپنی ذات کے ذریعے سے، زبان سے اس سے نرمی سے بات کرنا، تیسری چیز مال سے اس کی مدد کرنا، اور چوتھی چیز الدعاء فی الغیب، اس کے لیے دعا کرنا۔ بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے۔ دیکھیے انسان دعا بھی اس کے لیے کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کو سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مانگوں، فوراً اٹھاتے ہی سب سے پہلے اللہ میری اولاد کو روزی، برکت، عزت، لمبی عمر، فوراً۔ کیوں؟ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے تو وہ فوراً نکل جاتی ہیں یہ دعائیں۔ تو انسان دعائیں اس کے لیے کرتا ہے جس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے متعلق دل میں اگر نفرت ہے اور کینہ ہے، اگر غائبانہ اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کے دل میں سے نفرت کو ختم کر دیں گے، اللہ اس کے دل میں سے کینہ، اور یہ بہت مجرب نسخہ ہے۔ کئی اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر حسد ختم کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرے، کینہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہو رہا ہے اس کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں اور ایسی چیز جس سے کسی سے جیلسی ہو رہی، جس سے کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی، اس کے لیے غائبانہ آپ دعا کیجیے۔ دل نہیں کرے گا، ہمت نہیں ہوگی، لیکن کیجیے۔ چلیے سامنے جا کر بات نہیں کر سکتے لیکن دل میں تو دعا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کریں گے تو پھر ملاقات کرنا آسان ہوگا، دل میں سے نکالنا آسان ہو جائے گا، نفرتیں اس کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی، اور یہ بہت آسان اور بہت بہترین نسخہ ہے جو حضرت حاتم الاسم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان 4 باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو، دل ایک ایسی چیز ہے جب یہ پاک صاف ہوتا ہے تو نورانیت اندر اترتی ہے، رحمتیں اندر داخل ہوتی ہے۔ دل کو اگر میلا کر دیا ہے تو پھر نہ نورانیت اترے گی نہ رحمتیں اندر داخل ہوگی، اور دل کو اگر پاک کرنا ہی کینہ سے، تو یہ 4 عمل ہیں۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا